اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کے گھر کے اندر آ جانا یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ جس کو پسند کرتے ہیں، اللہ جس سے راضی ہوتے ہیں، اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آج کا جمعۃ المبارک کا جو درس ہوگا وہ خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل، مناقب اور شہادت پر ہوگا۔ یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے کہ جو خلیفہ بھی ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سسر بھی ہیں، جو صحابی بھی ہیں اور جو شہید بھی ہیں۔ تو یہ عام انسان نہیں، بیک وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر چار چیزیں موجود ہیں۔ حضرت جی خلیفہ بھی ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سسر بھی ہیں، ساتھ شہید بھی ہیں اور ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی بھی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو سیدنا عمر بن خطاب کے اندر موجود ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے مار کی بھی حد کر دی۔ ایسا دن آیا کہ بدھ کے دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش مکہ نے بہت بڑا مارا، بہت بڑی مار دی، اتنا مارا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو گئے اور بدھ کا دن گزر گیا، رات گزر گئی، ہوش نہ آیا۔ آگے جمعرات کا دن آیا تو کافی دیر یعنی آخری پہر کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا۔ اب جس وقت ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت کیسی ہے۔ سارے قریش والے کہنے لگے کہ یار، جن کی وجہ سے تمہارے اوپر مار پڑی ہے پھر بھی تو ان کا نام لیتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے میرا ان کے بغیر گزارا ہی نہیں ہو سکتا، میرا ان کے بغیر گزارا نہیں۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں گا۔ قریش والوں نے کہا کہ اے ام ابی بکر، اے سیدنا صدیق اکبر کی والدہ محترمہ، سیدنا صدیق اکبر کو کوئی دودھ شہد وغیرہ پلاؤ، پانی پلاؤ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی پینے سے، دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے
میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کروں گا تو پھر سارا کچھ ہوگا۔ سب سے پہلے جو مجھے محبوب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہے۔ میرے دوستو، قریش مکہ، کفار مکہ نے سارو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب ماں ساتھ بیٹھی ہے، منہ کے اوپر ورم ہے، منہ سوج چکا ہے، اتنا کفار نے مارا ہے، آنکھیں مشکل سے کھلتی ہیں۔ ماں پوچھتی ہے، اے بیٹا ابو بکر، مجھے تو پتہ نہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے کہ علاقے کے اندر جو عورت ہے ام جمیل سیدنا عمر بن خطاب کی بہن ہے، ان سے جا کے پوچھو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں تشریف فرما ہے۔ ام جمیل آئی، اس نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی کے گھر موجود ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ سیدنا صدیق اکبر کا گھر اور سیدنا زید بن ارقم کا گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب قریب تھے۔ اب ایک ہاتھ ماں کے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ ام جمیل کے کندھے پر رکھا۔ صدیق اکبر پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کے اندر پہنچے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر ابو بکر کے چہرے پر پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر استقبال فرمایا۔ تو آقا نے فرمایا، اے ابو بکر، تجھے کفار نے اتنا مارا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت روئے، سیدنا صدیق اکبر بھی بہت روئے، اور گلے مل کر دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بہت روئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کی رات، یعنی جمعہ کی رات جو آئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر کہا کہ یا اللہ، اب تو ہماری بس ہو چکی ہے، اب ہم مارے اتنا نہیں کھا سکتے کہ میرے ابو بکر کا حال دیکھو، کفار مکہ نے، قریش مکہ نے کیا کر دیا ہے۔ ابو بکر کو نظر بھی کچھ نہیں آتا، اتنا منہ پر انہوں نے مارا ہے، اتنا انہوں نے مار دی ہے۔ یا اللہ، اب ہماری بس ہو چکی ہے، یا اللہ اپنے دین کی بلندی کے لیے، اپنے اسلام کی بلندی کے لیے یا اللہ یا عمر بن خطاب عطا کر دے یا عمر بن حشام عطا کر دے۔ یہ ابو جہل کا نام عمر بن حشام ہے۔ یہ مکہ شریف کے اندر دونوں جوان تھے، یہ بہت ہی دونوں جوان تھے، یہ طاقتور جوان تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر بن خطاب کے بارے میں اور ابو جہل کے بارے میں، عمر بن حشام کے بارے میں دعا کی۔ اب اے دن کفار مکہ کے مشورے ہوتے، اب مشورہ صبح ہوئی تو مشورہ ہونے لگا کہ یار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دین ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھیل رہا ہے، اس کو ختم کریں یار۔ دین کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ مشورہ یہ ہوا کہ یار، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تبلیغ ہے بڑھ رہی ہے، دین بڑھ رہا ہے، ایسے ہی کرو کہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی ختم کر دو۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ختم کرنے کے لیے کون جائے گا؟ سارے کہنے لگے کہ یار فلاں جائے گا، فلاں جائے گا، فلاں جائے گا، حتیٰ کہ سب کا مشورہ یہ ہوا کہ یار عمر بن خطاب جو ہے نا، یہ ہی جا سکتا ہے۔ اور سیدنا عمر نے فرمایا بالکل میں ہی جاؤں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک قلم کر کے لے کے تمہارے پاس لے آؤں گا۔ میرے دوستو، سیدنا عمر بن خطاب نے ہاتھ کے اندر ننگی تلوار لی، تلوار کو لہراتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کسی نے درمیان کے اندر پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ یار میں آج مسلمانوں کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ سر لینے کے لیے جا رہا ہوں۔
تو ساتھی نے کہا کہ یار تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کا سر لینے سے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن تیرا بہنوئی تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ کہنے لگے اچھا میری بہن میرا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو غصہ اور بڑھ گیا، گھر کے اندر دوڑ کے آئے، بہن کے دروازے پر پہنچے۔ ہر ایک کو بھائی بہن ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ جس وقت بہن کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو اندر کے اندر گھر کے اندر سیدنا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر ان کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب کی بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ اب جس وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو بہن ام جمیل نے کہا کہ یار یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ دروازہ جس نے کھٹایا ہے وہ کھٹکھٹایا ہے وہ میرا بھائی عمر ہی ہوگا، کیونکہ ایسے جوش سے دروازہ کھٹکھٹایا گیا عمر ہوگا۔ بہن آئی، دوڑ کے آئی، دروازہ کھولا، پوچھا کہ اچھا تم بھی بے دین معاذ اللہ ہو چکے ہو، اپنے دین کو چھوڑ چکے ہو؟ بہن کو مارا، بہن نیچے گر گئی، بہنوئی نے چھڑانے کی کوشش کی، بہنوئی کو مارا اور بہن کے منہ سے خون بھی چلنے لگا۔ آخر عمر کا ہاتھ تھا، عام آدمی کا تو ہاتھ نہیں، عمر بن خطاب ہے جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ شیطان اگر جس راستے پہ عمر بن خطاب جا رہا ہو شیطان راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ تو میرے دوستو عمر بن خطاب نے جس وقت بہن کو تماچا مارا، بہن کا خون چلنے لگا، بہنوئی چھڑانے کے لیے بہنوئی کو زبردست کر کے مار دی۔ اب دونوں کو جس وقت مار لگی، اب بہن نے دیکھا کہ یہ عمر چھوڑنے والا تو نہیں ہے۔ عمر بن خطاب کہنے لگے کہ میری بہن اب آپ نے دین اپنا دادے پردادے والا باپ دادے والا دین چھوڑ چکے ہو۔ عمر کی بہن کہنے لگی اے عمر ہم دین چھوڑ چکے ہیں، باپ دادے والا دین چھوڑ چکے ہیں، اب میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کے لیے خاتمہ بن چکی ہوں۔ تم کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ عمر تیرے سے جو ہو سکتا ہے کر لے، اب پیچھے ہٹنے کی بات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بہن کہنے لگی عمر جو ہو سکتا ہے کر لے، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے، اب تو بھی عمر ہے، میں تیری بہن ہوں، میں بھی دین سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو چھوڑ نہیں سکتی جو بھی ہو جائے۔ اب جس وقت عمر بن خطاب نے یہ الفاظ سنے کچھ دل نرم ہوا، کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے، دکھاؤ تو صحیح کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا یہ ہمارا جو قرآن مجید ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ نے کتاب نازل فرمائی ہے، یہ ناپاک آدمی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ جائیں، جا کے غسل خانے کے اندر غسل کریں، کپڑے پہنیں، غسل کرنے کے بعد پھر آئیں گے، پھر دیکھا جائے گا۔ میرے دوستو سیدنا عمر بن خطاب غسل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اب غسل کر رہے ہیں، بہن نے سجدہ مصلی بچھا دیا، بہن سر سجدے کے اندر رکھ کے کہتی ہے کہ یا اللہ عمر کو غسل کے لیے بھیجنا میرا کام تھا، اب اس کی ظاہری پاکی حاصل کرنا میرا کام تھا، اس کے دل کی صفائی کرنا یا اللہ تیرا کام ہے، اس کے دل کو تو ہی پاک کر دے۔ میرے دوستو سیدنا عمر بن خطاب نہا کے آئے، کہنے لگے مجھے قرآن مجید دکھاؤ۔ بہن پڑھنے لگی، حضرت ام جمیل اس وقت سورہ طٰہٰ کھلی ہوئی تھی، سورہ طٰہٰ کے فرمانے لگی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی
اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى وهل اتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد على النار هدى فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوى وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہاں تک جس وقت بہن پہنچی تو سیدنا عمر بن خطاب پر کب کبھی طاری ہو گئی، فرمانے لگے مجھے کلمہ شریف پڑھا کہ مسلمان کر دو۔ بہن کہتی ہے کہ عمر تو بڑا نوجوان ہے، جس ارادے سے تو آیا تھا، جیسے تیرے ہاتھ میں تلوار تھی ایسے ہی ننگی تلوار ہاتھ میں لے کے تجھے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کے اندر لے چلتی ہوں، کلمہ شریف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی پڑھائیں گے۔ میرے دوستو، اب عمر بن خطاب آ رہے ہیں، آقا نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، صحابہ نے دیکھا کہ عمر بن خطاب آ گیا ہے، سیدنا امیر حمزہ بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسلام لا چکے تھے۔ سیدنا امیر حمزہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب آ رہا ہے، ہاتھ کے اندر تلوار بھی ہے، تلوار کو لہراتے ہوئے آ رہا ہے۔ آقا نے فرمایا امیر حمزہ جلدی نہ کرو، اس کو آنے دو، اے امیر حمزہ جلدی نہ کرو، اس کو آنے دو۔ سیدنا امیر حمزہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اگر نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے تو ٹھیک، ورنہ امیر حمزہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دے۔ آقا نے فرمایا امیر حمزہ بیٹھ جاؤ، جلدی نہ کرو۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی جس وقت اندر آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جگہ مبارک چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب سے گلے ملے، ہاں، اور بازو کو پکڑ کے جھٹکا دیا، فرمایا عمر ابھی تک تیرے دل نے گواہی پیش نہیں کی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو کلمہ شریف پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گلے لگایا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا میں آیا ہی تو کلمہ پڑھنے کے لیے ہوں۔ میرے دوستو، اب کلمہ شریف سیدنا عمر بن خطاب نے پڑھا تو حضرات صحابہ کرام نے تکبیر کے نعرے بلند کیے۔ اب نعرے تکبیر بلند ہو رہے تھے، آسمان سے جبریل دوڑتا ہوا آیا۔ جبریل امین دوڑتے ہوئے پہنچے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محسوس ہوتا ہے کہ آپ خوش ہیں عمر بن خطاب کے اسلام لانے پہ، مجھے بتائیے کہ آپ خوش ہیں؟ تو آقا نے فرمایا بالکل آج میں خوش ہوں، میرے صحابہ بھی خوش ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے اسلام لایا ہے۔ قربان جائیے اللہ کی ذات پر۔ جبریل امین فرمانے لگے آقا زمین کے اوپر محمد خوش ہے، آسمان کے اوپر محمد کا رب خوش ہے، تمام فرشتے بھی خوش ہیں کہ آج عمر بن خطاب اسلام لا چکے۔ میرے دوستو، حالانکہ ہوا کیا تھا؟ کیا ہوا تھا کہ آئے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ سر لینے کے لیے، ہاں، لیکن خود سر دے چکے ہیں۔ ٹائم دیکھ لیجیے، ٹائم تو ہو گیا۔ تو میرے دوستو، اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت کلمہ شریف پڑھا، کلمہ شریف پڑھنے کے بعد نماز کا وقت آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہاں ہم نماز پڑھیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے صحابی کے گھر کے اندر سیدنا عمر فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جا کے ہم بیت اللہ شریف میں پڑھیں۔ آقا نے فرمایا ہماری بھی چاہت ہے، ہمارا بھی دل ہے کہ نماز ہماری بیت اللہ شریف میں ہونی چاہیے، لیکن اے عمر تیرے قبیلے والے، تیری قوم والے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ اب آئیے سیدنا عمر بن خطاب کو دیکھیے۔ سیدنا عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو آج چلتے ہیں، نماز ہماری بیت اللہ شریف کے اندر ہوگی۔ سیدنا عمر بن خطاب آگے آگے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے آ جائے جس آدمی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے، میرا عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔ آ جائے وہ بندہ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے، میرا راستہ عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔
میرے دوستو جس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے بیت اللہ شریف کے اندر، بیت اللہ شریف میں پہنچتے ہی آقا نے فرمایا سیدنا بلال کہاں ہیں؟ بلال کو کہو اذان دے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ شریف کے چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی۔ جس وقت کفار مکہ، قریش مکہ کے کانوں کے اندر آواز پڑی تو کہنے لگے کہ آج ہم مارے گئے، ہم نے تو بھیجا تھا عمر بن خطاب کو تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معاذ اللہ سر لے کے آئے، لیکن ہو سکتا ہے عمر بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو میرے دوستو یہ نگاہ نبوت تھی کہ عام نگاہ نہیں تھی، یہ نگاہ نبوت تھی، یہ میری تمہاری کسی پیر ولی کی نہیں۔ ہاں جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جہاں پر بھی پڑ جائے، زبان نبوت بھی ہو، نگاہ نبوت بھی ہو، تو دونوں کے اندر بالکل بہترین زبردست اثر ہے۔ فرمایا نگاہ نبوت تھی کہ آیا تو عمر بن خطاب تھا، آیا عمر بن خطاب تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پڑھی تو عمر بن خطاب نہیں رہا بلکہ فاروق اعظم بن گیا۔ فاروق اعظم، آقا فرماتے ہیں میرا عمر ایسا انسان ہے کہ جس نے حق و باطل کے درمیان کے اندر فرق بیان کیا ہے، فرق کر دیا ہے۔ تو میرے دوستو آیا تو عمر تھا، نگاہ نبوت پڑی عمر بن خطاب، عمر بن خطاب سے عمر فاروق بن گیا۔ آیا تو عمر بن خطاب تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پڑی، فاروق اعظم بن گیا۔ آیا تو ابو بکر تھا، نگاہ نبوت پڑی، ابو بکر صدیق بن گیا۔ آیا تو عثمان اکیلا تھا لیکن نگاہ نبوت پڑی، ذو النورین بن گیا۔ آیا تو علی تھا، اکیلا علی ہے لیکن نگاہ نبوت پڑی، حیدر کرار بن گیا۔ آیا تو علی تھا، نگاہ نبوت پڑی، اسد اللہ بن گیا۔ آیا تو بلال حبشی تھا، نگاہ نبوت پڑی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کا مؤذن بن گیا۔ آیا تو عبداللہ بن عباس تھا، نگاہ نبوت پڑی، رئیس المفسرین بن گیا۔ آیا عبداللہ بن مسعود تھا، نگاہ نبوت پڑی، فقیہ امت بن گیا۔ کیوں؟ یہ نگاہ نبوت ہے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی چہرہ، جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی نظر سیدنا عمر پر پڑی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ شریف عمر بن خطاب پڑھنے کے لیے بھی مجبور ہو گئے۔ تو میرے دوستو ہم بھی اپنے گھروں کے اندر، اپنے مسجدوں کے اندر، اپنے دلوں کے اندر، اپنے دل کے اندر ایسے ان لوگوں کی اگر قدر کریں گے تو ہمارا تمہارا فائدہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرا عمر جہاں سے بھی گزر جائے، جس راستے سے گزر جائے، وہ شیطان بھی سیدنا عمر کو دیکھ کے راستہ بدل لیتا ہے۔ اب اتنا تاثیر ہے، اتنا تاثیر ہے۔ آگے 10 محرم بھی آ رہی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، جو آدمی 10 محرم کو روزہ رکھے گا، جو آدمی 10 محرم کو روزہ رکھے گا۔ اب ہمارے اندر تو یہ ہے کہ ہر جگہ پہ سبیل آ جاتی ہے، ہمارے علاقے ہر جگہ پہ یہی ہے کہ 9، 10 محرم کو، 8 محرم کو بہت زیادہ پانی سبیل وغیرہ جیسے تقسیم ہوتی ہیں، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ایک سنت پہ عمل کر لیں۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو آدمی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے گا، پورے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ہے۔ ایک روایت دوسری روایت کے اندر آقا فرماتے ہیں جو آدمی روزہ رکھتا ہے 10 محرم الحرام کا، اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ 9 کا بھی شامل کر دے، کیونکہ 10 محرم الحرام کا جو روزہ ہے یہودی بھی 10 کو رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے اندر فرق ہو جائے گا، 9 اور 10 کا اکٹھے کر کے روزہ رکھ لیں، 10 کا 11 کا رکھ لیں۔ تیسری روایت آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو مسلمان آدمی 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال گھر والوں پر
اچھا خرچہ کرے گا، اچھی چیز لے کے دے گا، بہترین خرچہ کرے گا، کھانے پینے کے اندر وسعت کرے گا، تو اللہ اس کے رزق کے اندر برکت فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔